السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف کمال اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے اس کا دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ کتاب الجہاد ہے اور کتاب الجہاد میں سب چیپٹر ہے جزیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4035۔ بجالہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حنف کے چچا جزا بن معاویہ کا سیکٹری تھا۔ عمر بن خطاب کی وفات سے 1 سال پہلے ان کی طرف سے میرے پاس ایک خط آیا کہ مجوسیوں کے ہر اس جوڑے کے درمیان علیحدگی کرو جو آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہوں، اور عمر مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، جب کسی امیر کو کسی لشکر پر مقرر فرماتے، باب کتاب الکفار میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4036۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو انہیں ہر بالغ شخص سے 1 دینار یا اس کے مساوی معافری کپڑا جو کہ یمن میں ہوتا ہے لینے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 4037۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ملک میں 2 قبلے یعنی دین درست نہیں اور نہ ہی کسی مسلمان پر جزیہ ہے۔ حدیث نمبر 4038۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو دوما کے بادشاہ ایکدر کی طرف بھیجا، وہ اسے گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرما دی اور فریقین کے مابین جزیہ پر صلح ہو گئی۔ حدیث نمبر 4039۔ حرب بن عبید اللہ اپنے نانا سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محصول تو یہود و نصارہ پر، مسلمانوں پر عشر نہیں۔ حدیث نمبر 4040۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم کسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ نہ تو ہماری مہمان نوازی کرتی ہے اور نہ ہی وہ ہمارا حق دیتے ہیں جو ان پر عائد ہوتا ہے، اور ہم بھی ان سے اپنا حق زبردستی حاصل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انکار کریں اور تمہیں زبردستی لینا پڑے تو لو۔ حدیث نمبر 4041۔ اسلم سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے سونے والوں پر 4 دینار اور چاندی والوں پر 40 درہم جزیہ مقرر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ضروریات زندگی اور 3 دن کی ضیافت۔ کتاب الجہاد میں چیپٹر ہے صلح کا بیان۔ حدیث نمبر 4042۔ مسعور بن مخرمہ اور مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال اپنے 1000 سے چند سینکڑے زیادہ صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا، قربانی کا نشان لگایا اور اسی جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور چل پڑے، حتیٰ کہ جب آپ ثنیہ پر پہنچے تو جہاں سے اتر کر اہل مکہ تک پہنچا جاتا تھا وہاں آپ کی سواری آپ کو لے کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے حل حل کہہ کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ کسوہ کسی عذر کے بغیر اڑی کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسوہ نے اڑی نہیں کی اور اس کا یہ مزاج بھی نہیں، لیکن ہاتھیوں کو روکنے والوں نے اسے روک لیا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کرنے کے متعلق مجھ سے جو مطالبہ کریں گے میں وہی تسلیم کروں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا اور وہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اہل مکہ کی گزرگاہ چھوڑ کر حدیبیہ کے آخری کنارے پر اترے جہاں برائے نام پانی تھا۔ لوگ وہاں سے تھوڑا پانی حاصل کرنے لگے اور تھوڑی دیر میں انہوں نے سارا پانی اس کنویں سے کھینچ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی تو آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، پھر انہیں حکم فرمایا کہ وہ اسے اس پانی میں رکھ دیں۔ اللہ کی قسم ان کے لیے پانی خوب ابلتا رہا حتیٰ کہ وہ اس جگہ سے آسودہ ہو کر واپس ہوئے۔ وہ اسی اثنا میں تھے کہ بدیل بن ورقہ الخزاعی خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ پھر عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حدیث کو آگے بیان کیا کہ سہیل بن عمرو آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے اور آپ سے قتال کیوں کرتے، بلکہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم نے میری تکذیب کی ہے، اچھا لکھو محمد بن عبداللہ۔ پھر سہیل نے کہا، اور اس شرط پر معاہدہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی، خواہ وہ آپ کے دین پر ہو، آپ کے پاس آئے گا، آپ اسے ہمیں لوٹائیں گے۔ جب تحریر سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو، اپنے سر منڈاؤ۔ پھر مومن عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے اہل ایمان، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ وہ ان مومنوں عورتوں کو کفار کو واپس نہ کریں، اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ حق مہر واپس کر دیں۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے تو قریش کے
ابو بصیر جو کہ مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ قریش نے ان کی تلاش میں 2 آدمی بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اے فلاں، اللہ کی قسم تمہاری یہ تلوار بہت عمدہ ہے، مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ان کو تلوار دے دی تو انہوں نے اسے ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا کام تمام کر دیا، جبکہ دوسرا فرار ہو کر مدینہ پہنچ گیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے کوئی خوفزدہ منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں قتل کیا ہی جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں برباد ہو، اگر ساتھی مل جائے تو یہ لڑائی کی آگ بھڑکا دے گا۔ جب انہوں نے سنا تو وہ سمجھ گیا کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ وہاں سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو جندل بن سہل بھی مکہ سے بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو بھی آدمی اسلام لا کر بھاگتا تو وہ ابو بصیر سے آ ملتا، حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت بن گئی۔ اللہ کی قسم ان کو ملک شام کے لیے روانہ ہونے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے، انہیں قتل کرتے اور ان کا مال چھین لیتے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں، اب جو شخص آپ کے پاس آ جائے وہ مامون رہے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ حدیث نمبر 4043۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے 3 شرائط پر صلح کی۔ مشرکین میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ان کے پاس آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور وہ اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے اور اپنا اسلحہ تلوار کمان وغیرہ چھپا کر نیام میں بند کر کے لائیں گے۔ اتنے میں ابو جندل اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ حدیث نمبر 4044۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط عائد کی کہ تمہاری طرف سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے تمہیں واپس نہیں کریں گے، اور جو شخص ہماری طرف سے تمہارے پاس آئے گا تو تم اسے ہمیں واپس کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ شرط لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو شخص ہماری طرف سے ان کی طرف جائے گا تو اللہ اسے دور کر دیا، جو شخص ان کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ اس کے لیے عنقریب کوئی خلاصی کی راہ پیدا فرمائے دے گا۔ حدیث نمبر 4045۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کی بیعت کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق ان کا امتحان لیا کرتے تھے، اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور اس بات پر آپ سے بیعت کریں تو ان میں سے جو ان شرائط کی پابندی کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے، میں نے تم سے بیعت لی۔ آپ ان سے بیعت فقط زبانی طور پر لیتے، اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں لگا۔ حدیث نمبر 4046۔ مسرور اور مروان سے روایت ہے کہ انہوں نے 10 سال لڑائی بند رکھنے کا معاہدہ کیا۔ اس عرصہ میں لوگ امن سے رہیں گے، کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور نہ ہی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں گے، جان و مال کا تحفظ ہوگا۔ حدیث نمبر 4047۔ صفوان بن سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیٹوں کی ایک جماعت سے اور وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جس نے کسی ذمی شخص پر ظلم کیا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر جزیہ عائد کیا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو روز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ حدیث نمبر 4048۔ امیمہ بنت رقیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواتین کی جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، میں نے ان امور میں تمہاری بیعت لی جن کی تم استطاعت اور طاقت رکھتی ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیں، یعنی ہم سے مصافحہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 عورتوں کے لیے میری بات وہی ہے جو ایک عورت کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 4049۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے انکار کر دیا اور وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، حتیٰ کہ آپ نے ان سے اس بات پر صلح کی کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور وہاں 3 روز قیام کریں گے۔ جب انہوں نے تحریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لکھوانا چاہا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، انہوں نے کہا، ہم اس کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رسول اللہ ہوں اور میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لفظ رسول اللہ مٹا دیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں مٹاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم ہاتھ میں لیا، جبکہ آپ بہتر طور پر نہیں لکھ سکتے تھے۔ آپ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، جب آپ مکہ میں داخل ہوں گے تو تلوار نیام میں رکھیں گے اور مکہ والوں میں سے اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور اگر آپ کے صحابہ میں سے کوئی قیام کرنا چاہے گا تو آپ اسے منع نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب اگلے سال وہ مکہ میں آئے اور مدت قیام پوری ہو گئی تو وہ لوگ علی
رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا اپنے ساتھی سے کہو کہ مدت قیام پوری ہو چکی ہے، لہٰذا یہاں سے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔